جانی، جانی کو جان دے اور جانی کے ساتھ وفا کر۔ رمضان اور یہ عبادات کا سیزن، یہ ہمارا یار ہے جانی۔ باقی مہینوں میں ہم نے لسانی اور نانی بہت کر لیا، لسانی بھی اور نانی نان سے بہت کر لیا، اب جانی ہے۔ اس میں ہمارا وقت کیسے گزرے؟ کیا فیصلہ کیا میں نے، آپ نے، ہم سب نے، کہ ہمارا فیصلہ کیا ہوگا، ہماری زندگی کے صبح شام کیا ہوں گے؟ جانی کو جان دے، آرام بھی کرنا ہے لیکن سارا دن نہیں، لیکن ان لمحات کو کیسے قیمتی بنانا ہے؟ رمضان کے لمحات کو بھوک کے ساتھ قیمتی بنانا ہے، بھوک کے ساتھ۔ جب بھوک لگتی ہے پھر کھانے پہ اعتراض نہیں ہوتا، تیز بھوک ہو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جو آتا ہے کھاتا ہے۔ شدت کی بھوک ہماری رمضان میں شدت کی بھوک ہو، تسبیحات میں، ذکر میں، روزے کی احتیاط میں، روزے کی احتیاط میں، روزے کی احتیاط میں، کہ روزے میں آنکھوں کا روزہ بھی ہے، کانوں کا روزہ بھی ہے، جذبوں کا روزہ بھی ہے، تنہائیوں کا روزہ بھی ہے، سوچوں کا روزہ بھی ہے۔ صرف بھوکا رہنے کا نام تو روزہ نہیں ہے، روزے میں جو احتیاط کرنی ہے اس کا نام روزہ ہے۔ جذبوں کے روزے، اور ایک اور روزہ رکھنا، اجتماعی جو عمل ہوتے ہیں اس میں اونگنا نہیں، اس میں سونا نہیں، اس میں سر نیچے ڈال کے نہیں، یہ بھی روزہ رکھنا ہے۔ صبح بھی سوئے، دوپہر کو بھی سوئے، پھر بھی سوئے، اور جب اجتماعی عمل ہو رہا، رحمت الہی متوجہ ہو رہی، اس وقت بھی اگر سو گئے اور اونگ گئے اور ٹیک لگا کے بیٹھے، کوئی جذبہ بنایا، اس کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اجتماعی ایام میں، لمحات میں یا اجتماعی اوقات میں یہ بھوک ہے، بھوک، یہ بھوک ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا دسترخوان پہ ایک جگہ بیٹھا، کھایا، دیکھا مال اچھا وہاں پڑا ہے، پھر وہاں چلا گیا، وہاں کھایا، پھر آگے چلا گیا، اس کے اندر بھوک تھی اور وہ کھاتا گیا۔ ہمارے اندر رمضان کی بھوک، بھوک اور بھوک اور شدت کی بھوک ہو، رمضان کی بھوک ہو اور شدت کی بھوک ہو۔ اپنے زندگی کے معمولات بھی ہیں، کاروبار زندگی بھی ہے، رزق حلال کی کوشش بھی ہے، لیکن رمضان میں شدت کی بھوک ہو، اور اس شدت کی بھوک میں رمضان میں ہمارے مزاج کی سختی نرمی میں بدل جائے، سختی نرمی میں بدل جائے، سختی نرمی میں بدل جائے۔ یہ بھی روزے کا حصہ ہے، روزہ حلم سکھاتا ہے۔ اب اپنے گھر میں آپ کا مزاج تھا، یہاں آ کے مزاج بدل جائے۔ روزانہ اپنی بھوک کو تلاش کریں، روزانہ اپنی بھوک کو دیکھیں کہ میری بھوک کتنی بڑھ گئی ہے۔ کھانے کا میں ذوق ہوں، اس نے کہا جی بہت ماشاءاللہ کھانے پینے والا بندہ ہے، باذوق آدمی ہے، اسے پتہ ہے لاہور کی کس گلی میں کون سی چیز بنتی پکتی ہے، اسے علم ہے، لیکن کھانے پینے کے علاوہ اسے یہ ذوق ہے کہ عبادات میں، تسبیحات میں، ذکر میں اور رمضان کے لمحات میں کھانے پینے کا ذوق کیا ہے؟ روحانی دسترخوان کا ذوق، روحانی دسترخوان کا ذوق، یہ ذوق کیا ہے؟ اس کو پتا ہو کہ درود پاک کا کیا ذائقہ ہے، اسے پتا ہو کہ صبح کے درس میں بیٹھنے میں مجھے کیا ملے گا، اس کا کیا مزہ ہے، اسے پتا ہو کہ صبح کی ذکر اور دعا اور مراقبے میں مجھے کیا فائدہ میری نسلوں کو اور میرے لیے ہے، اسے علم ہو میں نے گھر کس لیے چھوڑا تھا، اور یہاں بھی آ کے اگر میں دن رات صرف اور صرف سونے اور کھانے کے جذبہ لے کے چل رہا، اسے علم ہو۔ اپنے جذبوں میں، اپنی زندگی میں، اپنے نظام میں ایک عبادت کی طلب ہو۔ رمضان بس ایک شدت کا نام ہے، ایک طلب کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے۔
اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے فرشتوں کو ظاہر نہیں کیا۔ رمضان میں فرشتے ظاہر ہوں، ہر بندے کے ہاتھ میں لاٹھی ہو۔ جو روزے دار نہیں ہے، اللہ پاک کہتا کہ فرشتوں کو، لوگ زبردستی کہتے جی رمضان میں فرشتے ظاہر ہوں گے۔ اللہ پاک نے نظام روزے کا پوشیدہ رکھ دیا ہے، پوشیدہ رکھ دیا ہے۔ کہتا میں روزے سے ہوں، روزے سے نہیں ہے، لوگ مان جائیں گے۔ کیوں؟ روزے دار کو روزے رکھنے کے بعد کوئی ایسی علامات ظاہر نہیں ہوتی جس سے پتہ چلے کہ وہ روزے دار ہے۔ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ اپنے اندر عبادات کا ذوق پیدا کریں۔ رمضان میں روزانہ میں نے رات بھی کل بھی عرض کیا آپ سے کہ میں نے کتنی دفعہ تلاوت کرنی ہے، میں قرآن سے کیا میں ذوق بناؤں گا رمضان میں، اور قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کراؤں گا، قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کراؤں گا۔ میری مسائل، مشکلات، میری الجھنیں، میری ناکامیاں، جادو جنات، اثرات، بندشیں، قرضے، رشتوں کے رزق کے مسائل، میں اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے دن میں 2 وقت، دن میں 3 وقت قرآن پڑھوں گا۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو اس کے اوپر انگلی پھیر کے کلمہ پڑھوں گا اور پھر قرآن سے عرض کروں گا کہ میری یہ مشکلیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بن۔ اور قرآن بہت بڑا سفارشی ہے، بہت بڑا سفارشی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں طاقتور ترین سفارش کرتا ہے قرآن۔ قرآن کی سفارش کو سامنے لائیں اور قرآن سے عرض کریں، قرآن میرے مسائل حل کروا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے یہ میری مشکلیں ہیں، یہ میرے مسئلے ہیں، یہ میری الجھنیں ہیں۔ دیکھو بات سنو، قبر میں سارے کے سارے جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں وہ سمجھ نہیں آئیں گے۔ قبر میں تو اللہ، اس کے حبیب، نماز اور قرآن کا پوچھا جائے گا، اور اس میزان میں بھی قرآن سے ذوق پیدا کریں اور اس کو پڑھیں۔ حافظ ہیں تو دیکھ کے پڑھیں، دیکھنا ایک علیحدہ ثواب ہے۔ قرآن کے ذریعے مسائل حل کروائیں۔ اتنے مسائل حل ہوتے ہیں قرآن کے ذریعے، اتنی مشکلیں حل ہوتی ہیں قرآن کے ذریعے، اتنی ناکامیاں ختم ہوتی ہیں قرآن کے ذریعے۔ اور قرآن کو کاغذ کے قرآن پہ پڑھیں، موبائل کے قرآن پہ نہ پڑھیں۔ آپ سوچ نہیں سکتے، قرآن اللہ کی بارگاہ میں جا کے ایسے سفارش کرتا ہے، اللہ قرآن کی سفارش نہیں ٹالتا۔ اور عجب بات ہے، قرآن کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے بھی اس سفارش پہ آمین بھی کہتے ہیں، اور فرشتے اس سفارش کو اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی میں فیصلہ کر لیں، اور پھر قرآن سے یہ فیصلہ اللہ سے کروائیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ یا اللہ، جس طرح رمضان میں نے 2 وقت 3 وقت قرآن پاک کو پڑھنا ہے اور بہت دیر تک تسلی سے پڑھنا ہے، اے اللہ اس طرح سارا سال، ساری زندگی، اور اگر تیری مہربانی ہو تو قبر میں بھی مجھے قرآن مجھ سے جدا نہ کرنا۔ کتنے اللہ والے ہیں ساری زندگی مانگتے رہے، اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے قبر میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دی۔ قبر میں بھوک پہ ہوگا، سب ہے بھوک پہ سارا نظام۔ جتنی بھوک بڑھتی جائے گی، جتنی بھوک بڑھتی جائے گی، اتنا طلب بڑھتی جائے گی۔ اپنی بھوک بڑھائیں، اپنی طلب بڑھائیں، اپنی شدت بڑھائیں۔ بھوکے کو بلانا نہیں پڑتا، بھوکے کو اٹھانا نہیں پڑتا، بھوکے پہ منتیں نہیں کرنی پڑتی، بھوکے کو فضائل نہیں سنانے پڑتے، بھوکے کو گھسیٹنا نہیں پڑتا، بھوکے کے پیچھے بندہ نہیں لگانا پڑتا۔ بھوک بھوک ہے، بھوک بھوک ہے۔ اور اگر بھوک سچی نہ ہو تو انسان زندگی میں نقصان اٹھاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بغیر بھوک کے کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر بھوک، اور یہ آپ تسبیح خانے میں جو آئے ہیں، یہ بھوک کے لیے گولیاں، بھوک کی دوائی لینے آئے ہیں کہ ہمارے اندر بھوک بڑھ جائے، اور انشاءاللہ بڑھ گئی ہے۔ اور آج سے رمضان کا پہلا روزہ، اور ہماری شدت، ہماری طبیعت میں اعمال کی طرح رغبت، اور ہمارے مزاجوں میں حلم، درگزر آنے والے مجمع کے ساتھ، ساتھ بستر والے کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والے کے ساتھ، خاص طور پہ خواتین سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ خواتین سے عرض کر رہا ہوں، خاص طور پہ خواتین سے عرض کر رہا ہوں، یہ ہماری طبیعتوں میں بڑھ جائے اور رمضان میں ہماری بھوک کی انتہا ہو جائے۔
اور جتنی بھوک بڑھتی جائے گی اتنی اللہ کی بارگاہ میں ہماری قیمت بڑھتی جائے گی، ہماری قیمت بڑھتی جائے گی، اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری حیثیت بڑھتی جائے گی۔ وہی آدمی ہوتا ہے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اندر بھوک نہیں ہے، اور وہ ساتھ بیٹھا ہے اس کے اندر اعمال کی بھوک ہے، تسبیحات کی بھوک ہے، قرآن تلاوت سجدوں کی بھوک ہے۔ فرشتے اس کو سلام بھی کرتے ہیں، اس سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، اس سے معانقہ بھی کرتے ہیں، اس سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، اس کی دعاؤں پہ آمین بھی کہتے ہیں، اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اور وہ ساتھ بیٹھا ہوا بندہ ہے، اس کے اندر بھوک نہیں ہے، وہ نہ اس کی زیارت کو آتے ہیں، نہ اس پہ سلام کرتے ہیں، نہ اس سے دعائیں منگواتے ہیں، نہ آمین کہتے ہیں۔ ایک پل میں فرق نظر آ جاتا ہے۔ تو ہم بھوکے بنے رمضان کے، ہم پیاسے بنے رمضان کے، ہم بھکاری بنے رمضان کے، ہم منگتے بنے رمضان کے، ہماری طبیعت کی بھوک شدت یہ بڑھتی چلی جائے، یہ بڑھتی چلی جائے۔ آپ سوچ نہیں سکتے سارا دن میں جو اعمال ہوں گے، اور ابھی جو اعمال ہوں گے، زندگی کے مسائل کے حل، مشکلات کے حل، اور زندگی پریشانیوں کے حل کے لیے جو مسائل ہیں۔ رمضان تو پورا مہینے کا پیکج دیتا ہے، اور لوگ دور پرے سے آتے ہیں لوگ، اور آ کے اس اپنے مسائل کو حل کراتے ہیں، اور ہر سال کے بعد ہمیں خوشخبریاں ملتی ہیں، ہم نے رمضان گزارا، ہماری مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں حل ہوئیں۔ اور رمضان میں اور تسبیح خانے میں قیام کرنے والے بھی اسی یقین کے ساتھ عمل کریں۔ میں ان کے لیے خصوصی پیغام دے رہا ہوں جو کہ نیا آنے والا جس جذبے کے ساتھ عمل کرتا ہے، بعض اوقات پرانا اپنے جذبے کھو بیٹھتا ہے اور پھر نیا لے کے جھولیاں بھر کے چلا جاتا ہے، اور پرانا ویسے کے ویسے رہ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں طلب ہے، اللہ کے ہاں بھوک ہے، وہ پرانے میں ہو جائے تو پرانا آگے نکل جائے گا، وہ نئے میں ہو جائے تو نیا آگے نکل جائے گا۔ طلب، تڑپ، جذبے، طلب، تڑپ، جذبے بڑھتے چلے جائیں، طلب، تڑپ، جذبے بڑھتے چلے۔ یہ جو 3 دعائیں پڑھی ہیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یہ 5 چیزوں کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور پھر سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک کا نظام ہے کہ اس میں 4 بیماریوں سے، کملی والے کا فرمان ہے، 4 بیماریاں، اس سے اللہ پاک نجات دے گا۔ اور اللہم اجرنا من النار، یہ جنت جہنم کی آگ سے نجات نہیں، صرف دنیا کی آگوں سے بھی نجات ہے، اور اس کے اور بڑے عجیب فائدے ہیں اس دعا کے۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل روحانی دسترخوان پہ پھل چنے جا رہے ہیں، میوے چنے جا رہے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو ہماری زندگی میں ایسے پیوست ہوں گے، اور ہماری زندگی میں بہاریں اور برکتیں اور خیریں اور راحتیں اور خوشحالیاں اور خوشیاں ایسے سمٹتی چلی جائیں گے، سمٹتی چلی جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اپنی بھوک کو بڑھانا ہے، اپنی شدت کو بڑھانا ہے، اور قرآن پاک کو اٹھا اٹھا کے دیکھنا، پڑھنا ہے، اور اپنی مزاج کے اندر آج سے نرمی محبت بڑھا دینی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کرم مانگیں گے نا، فضل مانگیں گے، عطا مانگیں گے، اس کی شان کے مطابق مانگیں گے، اس کی کریمی کے مطابق مانگیں گے، اور جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے۔ تو ہمارا آج کا بندش توڑ عمل ہے، ہاتھوں کی ہاتھ میں انگلیاں، مٹھیاں ایک دوسرے کی انگلیاں بند کریں گے، اس تصور کے ساتھ کہ یہ میری زندگی اسی طرح بند ہے، جکڑی ہوئی ہے، قرضوں میں، بیماریوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، جادو میں، جنات میں، بندشوں میں، میری زندگی ایسے جکڑی ہوئی ہے، اور میں اس کی جکڑن کو، ان زنجیروں کو توڑوں گا، کھولوں گا۔ کیوں؟ کہ میرے بس میں نہیں، اس لیے اللہ کو پکاروں گا، اس لیے اللہ کو پکاروں گا۔ اور یہ حروف مقطعات جو ہے نا، حروف مقطعات، یہ حیرت انگیز طاقتور چیز ہے۔ تو ہم 11 بار پڑھیں گے، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد،
اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اللهم کافا یا عین صاد. اللهم حامیم عین سین قاف. اب ہم انگلیاں نکالیں گے اس تصور کے ساتھ اور بدن پہ پھیر لیں گے ہاتھ کہ یا اللہ جس طرح انگلیاں نکالنے سے میری زندگی میں اس طرح بندش میری ٹوٹ گئی ہے، کسی بھی قسم کی بندش ہے ختم ہو گئی ہے. یہ لفظ بہت طاقتور ہے، ان لفظوں کے اندر بہت جان ہے، ان لفظوں میں بہت طاقت ہے، قرآن کے الفاظ ہیں. اور ایک عمل اپنی زندگی میں مستقل پورا رمضان ہے، ان عملوں کی ہم مشق کرائیں گے اور کریں گے. ایک عمل اپنی زندگی میں مستقل جاری رکھیں. سوتے ہوئے دائیں طرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص، بائیں طرف 3 دفعہ سورۃ اخلاص. اور کہاں؟ آسمان کی طرف 3 دفعہ. اس عمل کو جاری رکھیں، اس عمل کو معمول بنائیں. رمضان میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں. دائیں طرف رحمتیں، بائیں طرف رحمتیں، عرش سے رحمتیں، فرشتوں کا نزول، فرشتوں کا ساتھ. عجیب برکات ہیں اس عمل کے، عجیب برکات ہیں اس عمل کے، انوکھی برکات ہیں اس عمل کے، انوکھی برکات. اب سلطان الاذکار اسم اعظم کا ذکر ہوگا، اسم ذات کا ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، پھر دعا ہوگی. لیکن اس سے پہلے پھر عرض کروں گا کہ ہماری رمضان کی بھوک، سچی بھوک، رمضان کی سچی بھوک. آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ صبح کے مجمع میں 99% لوگ جاگ رہے ہیں، خوشی ہو رہی ہے. اور یہ آپ کی سچی طلب کی دلیل ہے، سچی طلب کی علامت ہے. اور سچوں کا مزاج جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اندر بھوک ہوتی ہے، اور بھوکے کے سامنے کھانا پڑا اور بھوکا سو رہا ہو، کبھی نہیں دنیا میں دیکھا آپ نے. بھوک کی دلیل بھوک کی سوچ ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ابھی اس میں ذات کا ذکر ہوگا.